وائٹ ہاؤس میں اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکی صدر ٹرمپ سے دوستوں ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے بعد صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو کے ساتھ ملاقات کسی خاص نتیجے پر ختم نہیں ہو سکی۔ البتہ ایران سے مذاکرات جاری رہنے پر اتفاق ہوا تاکہ دیکھا جا سکے کہ ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ طے پا سکتا بھی ہے یا نہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو کو بتایا کہ ان کی ترجیحی آپشن ایران کے ساتھ مذاکرات جاری رکھنا ہے، بصورت دیگر دیکھنا ہوگا کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے امید ظاہر کی کہ ایران اس بات زیادہ عقل مندی اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرے گا۔ دوسری جانب دوستوں، ایرانی حکومت کا بھی کہنا ہے کہ اگرچہ وہ امریکہ کے ساتھ سفارتکاری کے آپشن کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن ہماری مسلح افواج مکمل طور پر تیار ہے تاکہ کسی بھی غلطی کا دندان شکن جواب دیا جا سکے۔ یاد رہے دوستو کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے ایران کے ساتھ مذاکرات کو ترجیح دینے کا دعویٰ ایسے وقت میں سامنے آیا جب گزشتہ سال جون میں ایران اور امریکہ کے درمیان عمان میں جوہری معاہدے کے حوالے سے مذاکرات کے چھٹے دور کا انعقاد طے تھا، مگر صہیونی رجیم نے امریکہ سے اجازت لے کر ایران پر حملہ کر دیا۔ بعد میں امریکی حکومت کے اعتراف سے یہ بات سامنے آئی کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے دوران ہی صہیونی فوج امریکی حکومت کے ساتھ ایران پر کارروائی کی ہم آہنگی کر رہی تھی، منافقت کر رہی تھی۔ اس کو ہم آہنگی نہیں بلکہ دوستوں منافقت کہنا چاہیے۔ اسرائیلی فوج نے بین گوریون بین الاقوامی ہوائی اڈے کو نقصان پہنچنے کے خوف سے دوستوں ہنگامی مشقیں شروع کر دی ہیں۔ مقبوضہ فلسطین کے بین گوریون ہوائی اڈے پر ایران کے ساتھ کشیدگی کے پیش نظر بڑے پیمانے پر ہنگامی مشق کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ ایرانی میزائل حملوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی بھی علاقہ خطرے سے محفوظ نہیں ہے۔ یہ مشق بہت سے منظرناموں کے لیے تیاری کا مظاہرہ کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے، جن میں سب سے زیادہ سنگین حالات میں بھی شامل ہیں، کیونکہ غیر ملکی ایئر لائنز آہستہ آہستہ اسرائیل کے لیے اپنی پروازیں دوبارہ شروع کر رہی ہے۔ خصوصی دستوں نے ہنگامی صورتحال میں ہوائی جہاز کے ذریعے دستوں کو ہوائی اڈے پر روانہ کرنے کی بھی مشق کی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے مشیر علی شمخانی نے دوستوں ایران کی میزائل صلاحیت کو ریڈ لائن قرار دے دیا۔ علی شمخانی نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا ہے کہ ایران کی میزائل صلاحیت کو کسی مذاکرات کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا۔ علی شمخانی نے دشمن کو واضح پیغام دیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے کسی بھی قسم کی محدود جارحیت کو بھی جنگ کا آغاز سمجھا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کے لیے مشورہ ہے کہ دھمکیوں کی بجائے مذاکرات کے راستے پر سنجیدگی سے عمل کرے۔ یاد رہے دوستوں کہ امریکی صدر ٹرمپ نے گزشتہ روز مذاکرات کی ناکامی کی صورت میں ایران کے خلاف فوجی کارروائی کے لیے خطے میں ایک اور بحری بیڑا تعینات کرنے سے خبردار کر دیا تھا۔